اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 103 سے آگے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 103۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ لا تدرک الابصار، نہیں پا سکتی تمہاری اس ذات کو تمہاری نظر، یعنی اللہ کی ذات کو جب کوئی اس کی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتا، یعنی انسان کے یا مخلوق کے یہ بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی ذات کا ادراک کر سکے۔ تدرک ادراک سے ہے کہ اس کی حقیقت کا سمجھ سکے، اس کی گہرائی کو پا سکے اور اس کی اصل کو سمجھ سکے۔ یعنی یہ انسان کے یا کسی مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ اتنی عظیم اور اتنی شان والی اور اتنی بلند ذات ہے کہ اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، اور سب سے بڑی نعمت جو ہوگی، یعنی جنت سے بھی بڑھ کے جو نعمت ہوگی، وہ اپنے رب کا دیدار ہوگا جو مومنین کو ہوگا۔ لیکن وہ بھی اس کو دیکھ سکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو یہ قوت عطا فرمائیں گے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکیں، لیکن اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ جیسے دنیا میں بھی آپ کوئی مثال لیں کہ ہم کسی کوئی بڑی چیز کو دیکھیں تو ہم دیکھ تو سکتے ہیں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ ایسی چیز ہے، لیکن اس چیز کی حقیقت کیا ہے، وہ کتنا کام کرنے والی ہے، اس کے پاس کیا خزانے ہیں، وہ انسان نہیں پا سکتا۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی نے زندگی میں بلب نہیں دیکھا ہوا اور وہ دیکھے اس بلب کو، تو بلب کو تو دیکھ لے گا، لیکن اس بلب کا جو فنکشن ہے، جیسے وہ روشن ہوتا ہے، روشنی دیتا ہے اور اندھیروں کو دور کرتا ہے، یہ انسان اس کی حقیقت نہیں پا سکتا۔ یہ ایک معمولی ترین مثال ہے انسان کی۔ یا کوئی اور مشینیں دیکھتا ہے آج دنیا میں، یا کسی انسان کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے علم کا بھی احاطہ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا علم عطا کیا ہوا ہے۔ تو اللہ کی ذات تو سارے خزانوں کی مالک، سب کچھ دینے والی ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اتنی بلند ذات ہے، وہ ایسا ذات ہے کہ نگاہیں تمہاری یا مخلوق کی اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اس کی حقیقت کو، اس کے اصل کو نہیں سمجھ سکتی، اس کی گہرائی کو نہیں پا سکتی۔ دیکھنے کی بات نہیں، اللہ نے کہا پا سکتی، نہیں پا سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ پا لیتا ہے تمہیں، وہ تمہارے دل کو بھی جانتا ہے، تمہارے وسوسوں کو بھی جانتا ہے، تمہارے آنکھوں کے اشاروں کو جو پوری دنیا نہیں سمجھ سکتی، ساتھ چلتا ہوا انسان نہیں دیکھ سکتا، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی مخلوق کو دیکھا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، لیکن خالق کو نہیں۔ کیوں؟ کہ خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ خالق اور مخلوق میں بہت بڑا فرق ہے۔ مخلوق کو سمجھا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے کسی حد تک، اس کی گہرائی کو بھی کسی حد تک پایا جا سکتا ہے، لیکن مالک کی گہرائی کو اس کو کوئی نہیں پا سکتا۔ تو مالک کی جو خالق ہے وہ مخلوق کی ہر نگاہ کو جانتا ہے۔ دنیا میں جتنے انسان ہیں ان کی ایک ایک بات، دلوں کی بات، ان کے آنکھوں کے اشارے، ہاتھوں کے اشارے، جس کو ہم باڈی پوسچر کہتے ہیں، ہر چیز سمجھتا ہے کہ یہ کس لیے کر رہا ہے، اچھائی کے لیے کر رہا ہے، برائی کے لیے کر رہا ہے، نفرت کے لیے کر رہا ہے، محبت کے لیے کر رہا ہے، وہ ساری چیزیں وہ جانتا ہے۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ ذات بڑی باریک بین ہے۔ لطیف مہربان کے معنوں میں آتا ہے، بڑی مہربان ذات ہے، اور اتنا لطیف ہے کہ وہ انسان کے ذرے ذرے سے، اس کی زندگی کے لہجے لہجے سے، اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی بات سے، ہر چیز سے باخبر ہے، اور اسی حساب سے وہ اس کا حساب لے گا۔ قد جاءکم، اے انسانوں بے شک تمہارے پاس آ گئی ہیں، بصائر، بصیرت، دلیلیں، روشن دلیلیں، نظر آنے والی دلیلیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے، اس کی قدرت کی نشانیوں کے ذریعے سے بھی، وحی کے ذریعے سے بھی۔ یہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آتی ہے، وہ ساری کی ساری جتنی بصائر ہیں، جتنی دلیلیں ہیں، وہ تمہارے رب کی طرف سے اب مکمل ہو گئی اس قرآن کی صورت میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں وہ تمہارے پاس آ گئی ہیں۔ اب بصیرت
کسی چیز کی کو روح سے سمجھنا، دل سے سمجھنا، سرسری نہیں دیکھنا، اس کی بات تک پہنچنا. یعنی انسان کو پہلے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کسی چیز کا علم حاصل کرے، پھر اس کی گہرائی کو دیکھے اور پھر اپنے رب کو پہچانے، اپنے خالق کو پہچانے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم اس قرآن پڑھنے کے بعد ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہمارے ساتھ مطالبہ ہے یہ کہ وہ علم لے قرآن کا، اس کے بعد اس کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھے اپنے اندر بھی اور باہر کی دنیا میں بھی، اور پھر اپنے رب کو پہچان لے، اپنے خالق مالک اور اس پوری کائنات کے مدبر کو پہچان لے. فمن ابصر فلنفسہ، تو جس نے آنکھیں کھول لیں، جس نے اللہ کی ان قدرت کی نشانیوں کو، اللہ کے حکموں کو، احکام الہی کو سمجھ لیا، دیکھ لیا، یعنی اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا اس کو اور پھر اس کو مانا، تو فلنفسہ، اس نے اپنی ذات کا بھلا کیا، اس نے اپنا بھلا کیا. ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنا رہا، جس نے اس قرآن کو لپیٹ کے رکھ دیا، بڑے اچھے اچھے غلافوں میں اس کو رکھ دیا، اونچی جگہ پہ رکھ دیا، اس دروازے پہ رکھ دیا جہاں سے سب کا آنا جانا ہو کہ برکت ہوگی، تو وہ پھر اندھا بنا رہا. جو اندھا بنا رہا، جس نے اس قرآن کو نہیں سمجھا اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی، اور جس نے اس پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کی، اللہ فرما رہے ومن عمیہ فعلیہا، تو اس کا وبال اس پر ہے. یہ ایسی مثال ہے نا، جیسے گھر کے اندر انسان کے مختلف دوائیاں پڑی ہوئی ہوتی ہیں. انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، سر درد ہوتا ہے، پیٹ درد ہوتا ہے، دانت میں درد، کان میں، آنکھ میں، کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، دوائی گھر میں پڑی ہوئی ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس دوائی کا مصرف کیا ہے، وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا اور وہ تکلیف میں مبتلا رہتا ہے. ایسے ہی بالکل ہے کہ جب حد تک ہم قرآن کو پڑھیں گے نہیں، قرآن کو ہم سمجھیں گے نہیں، تو ہمیں اس حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ نور ہدایت ہے، اس سے رہنمائی ملے گی، اللہ کے حکم اور اللہ تعالیٰ جو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں وہ ہمیں اس سے ملے گی. یہ وہ نسخہ ہے، یہ وہ میڈیسن ہے کہ ہماری روح کی ہر بیماری کو، ہماری آخرت میں ہر کامیابی کو یہ راستہ اس کا بتاتا ہے، اور اس کے اندر نسخہ موجود ہے. اس کو استعمال کر لینے سے روح کی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور آخرت میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی ہیں، ناکامیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر رب کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے، دین کے ساتھ ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے. تو جو اندھا بنا رہا، جس نے یہ علم حاصل نہیں کیا، وما انا علیکم بحفیظ، تو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیں ان کو کہ میں آپ کے اوپر حفیظ نہیں ہوں، نگہبان نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتنی دفعہ قرآن میں آتا ہے کہ نبی نہ انسانوں پہ وکیل ہیں، نہ انسانوں پہ حفیظ ہیں، مددگار بھی، کارساز بھی اور نگہبان بھی اور چیزوں کو دل میں اتارنے والا بھی میرا اللہ ہے، نبی نہیں ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طریقے سے ہم بدل بدل کے، کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، اپنے احکامات کو، اپنی نشانیوں کو، جو قدرت کی نشانیاں اور جو حکم الہی ہیں. وَلَيَقُولُوا، اور ضرور کہیں گے یہ کافر، درستہ، کہ آپ نے کسی انسان سے سیکھ لیا ہے. بڑی محنت سے سیکھنا درستہ ہوتا ہے، بار بار اس کو یاد کرنا، پڑھنا، لکھنا، سیکھنا، یہ ساری چیزیں. تو یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کسی سے سیکھ لیا. اور جو کہا کرتے تھے وہ اجمی لوگ تھے، اور یہ عربی کی وہ فصیح اور بلیغ زبان ہے کہ جو خود عرب عاجز آ گئے کہ یہ اس کے مقابلے میں ہم کلام نہیں لا سکتے، ایک صورت بھی نہیں لا سکتے. وہ لوگ کیسا بہانہ بنا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اجمی غلاموں سے سیکھ کے آتے ہیں اور پھر ہمیں سکھاتے ہیں. تو وہ ضرور کہیں گے، لیکن اللہ نے کیا کی ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، لیکن ہم نے کھول کھول کے بیان کر دیے، خوب واضح کر کے تشریح کر دی ہے، بار بار چیزیں بتا کے، لیکن اس قوم کے لیے جو اس علم کو حاصل کرنا چاہتی ہے. جس نے اس کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، اس کی سمجھ نہیں ہے، اور اس کو بخشنے بخشانے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے اور اس طرح کے سارے کاموں کے لیے رکھا ہوا ہے. گھر میں خیر و برکت ہوگی، قرآن پڑھا ہوا ہے، خوبصورت قیمتی غلاف میں کپڑے میں ڈالا ہوا ہے، اس کو رکھا ہوا ہے، تو اس کو علم حاصل نہیں ہوتا. علم اس کو کھولنے سے حاصل ہوگا. تو اس قوم کے لیے جو اس کا علم حاصل کرنا چاہتی ہے، اتبع ما اوحی الیک من ربک، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہ بھی لازم ہے کہ آپ اتباع کریں، اس پہ چلیں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. دیکھیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے، یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ پہ بھی اتباع ایسے ہی لازم ہے جو آپ کی طرف بھیجا گیا ہے، بلکہ آپ تو نمونہ اور رول ماڈل ہیں، تو پھر کیا آج ہمارے اوپر لازم نہیں ہے؟ اللہ کے حبیب جو ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مقام محمود عطا کرنا ہے،
بے حساب انسانوں کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفیع بنانا ہے، ان کو اللہ کہہ رہے کہ اتبع، آپ لازماً جو حکم تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے ان پہ آپ نے عمل کرنا ہے، آپ کے رب کی طرف سے جو بات آئی ہے۔ لیکن آج ہم بھولے بیٹھے ہیں اس غلط فہمی کہ ہم عمل کے بغیر ہی بس امت جو ہوئے، اللہ کے بندے جو ہوئے، اللہ ہمیں کیوں سزا دیں گے؟ ہم نہیں کریں گے۔ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ وہی کی بنیاد ہے، جو آپ کی طرف سے وہی آ رہی ہے، یہ اس کی بنیاد ہے۔ اعرض عن المشرکین، ان مشرکین سے آپ اعراض کریں، ان کی بالکل کوئی پرواہ نہ کریں۔ یہ جو کچھ کرتے ہیں، آپ کا کام ہے دین کے کام کو لوگوں تک پہنچانا، دین کی بات کو لوگوں تک پہنچانا۔ یہ مانتے ہیں نہیں مانتے، آپ کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، آپ اس کے اوپر صبر کریں، مگر ان کی طرف توجہ کر کے آپ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ آپ نے لوگوں تک دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہے، ان کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی۔ ان کی بات لائق توجہ ہے ہی نہیں۔ یہ جو شرک کر رہے ہیں نا، یہ تو انڈر ڈسکشن بھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ کیا کر رہے ہیں، کرتے رہے جو کچھ کرتے ہیں۔ عن المشرکین، یہ جو مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ان کی باتوں کی طرف پرواہ ہی نہیں کرنی، دھیان ہی نہیں دینا۔ آپ کے لیے بھی اور آپ کے بعد آپ کی امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا ما اشرکو تو یہ شرک نہ کرتے۔ اللہ کے پاس طاقت ہے ان کو شرک سے روک سکتا ہے، سب کو روک سکتا ہے، لیکن یہ امتحان ہے، یہاں پہ انسان کو چھوٹ ملی ہے، وہ سمجھ کے شرک کو چھوڑے، سمجھ کے اپنے رب کو پہچانے، سمجھ کے اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرے، اور سمجھ کے ساتھ مرضی کے ساتھ رب کو مانے یا نہ مانے۔ لیکن اللہ چاہے تو زبردستی کر سکتا ہے، اللہ کے پاس ساری قدرت ہے۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان کے اوپر کوئی نگہبان نہیں مقرر کیا کہ آپ جبراً ان کو لازمی ایمان کی طرف لے آئیں۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل، اور نہ ہی آپ ان کے اوپر وکیل اور داروغہ اور کارساز ہیں۔ یہ وکیل اور حفیظ، یہ سب کے اوپر میرا اللہ ہے۔ انبیاء کا کام ہے دعوت کے کام کو، دعوت کی چیز کو پہنچا دینا، جس کا دل کرتا ہے مانے، جس کا دل کرتا ہے نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا، اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔